حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چیزیں دو ہی ہیں، کلام اور عملی طریقہ، تو بہترین کلام اللہ کا کلام ہے اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ خبردار، نئے نئے کاموں سے بچو۔ سب سے برے کام وہ ہیں جو دین میں نئے ایجاد کیے گئے ہوں، اور ہر نو ایجاد عمل بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ خبردار، تم میں لمبی زندگی کا خیال پیدا نہ ہو جائے، ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ خبردار، جو کچھ آنے والا ہے وہ قریب ہی ہے، دور تو وہ ہے جو آنے والا نہیں۔ خبردار، بد نصیب وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں بد نصیب قرار پا گیا، اور خوش نصیب وہ ہے جس نے دوسروں کے برے انجام سے نصیحت حاصل کر لی۔ خبردار، مومن سے جنگ کرنا کفر ہے اور اسے گالی دینا فسق ہے۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق کیے رہے۔ خبردار، جھوٹ سے بچو۔ جھوٹ نہ سنجیدگی سے بولنا جائز ہے اور نہ مذاق میں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے بچے سے کوئی وعدہ کرے پھر اسے پورا نہ کرے۔ بلا شبہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور سچ نیکی کی راہ دکھلاتا ہے، اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ سچے کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس نے سچ بولا اور نیکی کا کام کیا، اور جھوٹے کو کہا جاتا ہے، اس نے جھوٹ بولا اور گناہ کا ارتکاب کیا۔ خبردار، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 46۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب واخر متشابهات، یہاں سے لے کر وما يذكر الا اولو الالباب یہاں تک، یعنی وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی۔ اس کی کچھ آیات محکم یعنی واضح ہیں جو اس کتاب کی اصل ہیں، اور کچھ دوسری متشابہات یعنی غیر واضح ہیں، تو جن کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ جو متشابہ یعنی غیر واضح ہیں ان کا مقصد محض فتنے اور تعویل کی تلاش ہوتا ہے، حالانکہ ان کی اصل حقیقت سے اللہ کے سوا کوئی واقف نہیں۔ اور علم میں پختگی رکھنے والے کہتے ہیں، ہمارا ان متشابہات پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ پھر فرمایا، اے عائشہ، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ان متشابہات کے بارے میں بحث کرتے ہیں تو جان لو کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اس آیت میں مراد لیا ہے، لہٰذا ان سے بچو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 47۔